بیوی کو خرچہ دینے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بال کو تراش لے اور ناخن کاٹ لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ آپ بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو حیران رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ و پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنوری رہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے اور گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت یعنی بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ ہو۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں بیوی کو خرچہ دینے کا کیا حکم ہے، بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے تو اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے، صدقہ و خیرات کرے۔ مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں تھما دیں گے مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچ کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دے دیں گے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہے، وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لوں، یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے اور وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اس میں سے سب سے زیادہ بہتر اور ثواب اس دینار کا ہوگا جس دینار کو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنے بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک بھی روپے موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو خرچہ مقرر کرے، اپنی آمدنی اور بیویوں کی ضروریات کے حساب سے ان کا خرچہ مقرر کرے اور بلا ناغہ ہر ماہ کا خرچہ ان کو دیتے رہیں،
جو آپ کو مناسب لگے تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا چاہے وہ ان پیسوں کا صدقہ خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ غنی کر دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی کے خرچ اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے، اور شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوی کو ہر ماہ خرچہ دینا چاہیے اور بیوی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہے اپنے اوپر خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر اور اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیویوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ اپنے جڑے ہوئے لوگ جیسا کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ وہ 3 مرد یا خاوند جن میں 3 خامیاں یا برائیاں موجود ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتا اور بیوی کی ذاتی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا۔ ناظرین، ایسی ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔